حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ باتھ روم میں جانے لگے، دایاں پاؤں باتھ روم کے دہلیز کے اوپر رکھا، غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ مرید کہنے لگے دل کا عارضہ ہو گیا، سینے میں بیماری ہو گئی، سینے میں درد ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کے چھٹے ڈالے، ہوش آ گیا، آپ کو پانی پلایا۔ کہا حضرت جی کیا بات ہے؟ کہا خدا کا شکر ہے عبدالرحیم بچ گیا، 45 سال کے بعد سنت کے خلاف قدم اٹھنے لگا تھا۔ 45 سال کے بعد حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا او لوگو، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، پھرنے میں مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی نبی کی سنت کو ترک کیا ہو۔ آج باتھ روم میں جاتے ہوئے غفلت میں دایاں پاؤں اندر جانے لگا، بایاں پاؤں سے باتھ روم میں جاتے ہیں، دائیں سے واپس آتے ہیں۔ فرمایا لوگو آج سچا پاؤں میں اندر رکھ دیتا تو کملی والے کی سنت کے خلاف ہو جاتا۔ میرا بھائی اللہ اکتا صاحب ابھی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی دستار بندی ہوئی، سالانہ جلسہ ہوا، دعا ہوئی، عصر کی نماز کے بعد جلسہ ختم ہوا، دعا ہوئی، لوگوں نے نماز کی تیاری شروع کر دی، اقامت ہوگی، اذان ہو گئی۔ حضرت اقدس والا مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہاں سے اپنے اسٹیج سے اترنے لگے، لوگوں کا ہجوم تھا، اللہ اکبر، کوئی مصافحہ کر رہا تھا، کوئی چینی پڑھوا رہا تھا، کوئی چنوں پہ دم کروا رہا تھا، کوئی سر پہ ہاتھ پھروا رہا تھا۔ یہ اللہ اکبر لوگوں سے ملتے جلتے، لوگوں کی صفوں کو چیرتے چیرتے جب مسجد میں پہنچے، نماز پڑھ لی، سلام پھیرا، موٹے موٹے آنسوؤں سے گنگوہی رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا حضرت کیا بات ہوئے؟ فرمایا گنگوہی لٹ گیا، اللہ اکبر، کوئی چور نہیں، کوئی ڈاکو کوئی نہیں۔ حضرت والا کیا بات ہے، آؤ کیوں لٹ گئے؟ فرمایا او لوگو رب کعبہ کی قسم میں لٹوں نہ تو کیا کروں؟ حضرت والا کیا ہوا؟ فرمایا گنگوہی کی 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حرم کے اندر بیٹھے ہیں، ایک آدمی دھوانا تربوز لے کے آیا، اللہ اکبر، اور آپ کے سامنے کہنے لگا کھیتوں میں سے خود توڑ کے لایا، حلال کے کھیت ہے، محنت کرتا ہوں، خود توڑ کے لے کے آیا، اللہ والے کھا لے گا، میرا کلیجہ ٹھرے گا۔ آپ نے فرمایا اٹھا کے رکھ دو، تھوڑی دیر میں کھا لوں گا۔ کہنے لگے نہیں نہیں حضرت جی ابھی آپ کو کھانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ایھا المحدثون ایھا المعلمون ایھا الفقہاء، آ جاؤ معلمین، آ جاؤ محدثین، آ جاؤ فقہاء، آ جاؤ، سارے کے سارے بیٹھو۔ تربوز سامنے رکھ دیا، کہنے لگے کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بتاؤ کملی والے نے کاٹ کے کھایا تھا یا ایسے توڑ کے کھایا تھا؟ سارے علماء اکرام کہنے لگے حضرت اس بارے میں تو ہم نے آج تک سوچا کوئی نہیں۔ وہ آپ کا خادم کہنے لگا اللہ والے کھا لے، بڑی منت مرادوں سے لے کے آیا کہ میرے ہاتھ کی بیجی فضل کا تربوز کھائے گا۔ آپ نے فرمایا گلے لگ جا، برداشت کر لوں گا، ماتھا چوم لے، چموا لے، یہ انتظام کر لوں گا، تو کہے میں کندھوں پہ اٹھا کے میں تجھے گھر تیرے چھوڑ آؤں گا، لیکن تربوز کھانے سے معذرت ہے، میں اس کے مدینے میں رہتا ہوں، اس کے شہر میں رہتا ہوں، دن رات میرا اس کے روزے پہ آنے جانا ہوتا ہے، دن رات میں ان کے روزے کی جالیوں میں کے سامنے بیٹھ کر اپنے عشق کا اظہار کرتا ہوں۔ اگر توڑ کے کھا لوں تو انہوں نے کاٹ کے نہ کھایا ہو، اگر کاٹ کے کھا لوں تو توڑ کے نہ کھا لیا ہو۔ کہ تیرے تربوز کے چکر میں ان کی ناراضگی لینا نہیں چاہتا، تیرا تربوز کھا کر میں حضور کے روزے پر جا کے سلام کرو، آپ جواب نہ دیں اور کہہ دیں امام مالک بڑا آس کے رسول بھی نہ بڑھتا ہے، آج تربوز میری سنت کے خلاف کھا کے آ گیا ہے۔ کون امام مالک رحمت اللہ علیہ؟ آج کے رسول ہے، تیرے میرے عشق کا اظہار کپڑوں سے ہوگا، آپ کے میرے عشق کا اظہار مکان کے اوپر لائٹنگ سے ہوگا، آپ کے میرے عشق کا اظہار میرے عزیزوں کھانے سے ہوگا، آپ کے میرے عشق کا اظہار ناروں سے ہوگا، آپ کے میرے عشق کا اظہار طرح طرح کے رنگوں سے ہوگا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے عشق کا اظہار دیکھ لو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب جنازہ اٹھا امام مالک مسلمانوں کے چوتھے امام کا، امام مالک کا جب جنازہ اٹھا غسل دینے والوں نے غسل
دیا، ہبڑ تبڑ مٹ گئی، ہائے ہائے پڑ گئی۔ لوگ کہنے لگے کندھوں پر تو گوشت ہی کوئی نہیں، کندھوں پر تو کھالی کوئی نہیں، چمڑا کوئی نہیں۔ لوگ گھر والوں سے پوچھنے لگے کیا ہوا، کسی نے مارا؟ کہ نہیں۔ جیلے کاٹ کے آیا؟ کہ نہیں۔ کہ پھر کیا بات ہے؟ جسم کے انگ انگ پہ چمڑا موجود ہے، کندھوں پہ چمڑا موجود کوئی نہیں۔ کہ اللہ والے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، ہمیں بھی پتہ کوئی نہیں۔ جنازہ اٹھا، 4 دن کے بعد شاگرد امام مالک کی قبر پہ بیٹھ کے رونے لگ گئے کہ مرد کلندر مالک نام کے بندے تو دنیا میں آ جائیں گے، لیکن امام مالک کا عشق کہاں سے لے کے آئیں گے، نبی سے اظہار محبت کہاں سے لے کے آئیں گے؟ عرض کرنے لگے حضرت جی کیا بات ہے، تم نے اس میں کیسا عشق دیکھ لیا؟ فرمایا تم نے کندھوں کا کپڑا پھٹا نہیں دیکھا، چمڑا ادھڑا نہیں دیکھا، گوشت کٹا نہیں دیکھا۔ مدینہ شریف میں 17 سال رہا، کبھی بھی رسول اللہ کے شہر کی بیچ میں گلی میں نہیں چلا۔ جب بھی مسجد نبوی میں آیا کرتا، جب بھی مسجد نبوی میں جایا کرتے، گلی کے کناروں سے چل کے کندھا دیوار کے ساتھ گھسٹ کے جایا کرتے کہ میرے بیچ میں چلنے سے حضور کے قدموں کی گستاخی نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، تاج ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اکرام، اکابرین علماء دیوبند۔ دیوبند ایک فرقہ نہیں ہے، مسلک نہیں ہے۔ تم بازار میں نکلتے ہو، تمہیں پرندے والی دکان پہ پرندہ پسند آتا ہے، کپڑے والی دکان پہ کپڑا پسند آتا ہے۔ جب تم کپڑے واسے لیتے ہو یہ نہیں دیکھتے ہو شیخ صاحب ہے، ملک صاحب ہے، یہ نہیں دیکھتے ہو بٹ صاحب ہے۔ کپڑے والی دکان پہ گئے، کپڑا پسند آ گیا، کہتا ہے یار میری مرضی، میں نے کپڑا خریدا ہے، مجھے کپڑے کی کوالٹی کا پتہ ہے، اس دکان سے کپڑا ملا۔ رشتہ دار کی دکان سامنے ہے، چاچے کی دکان سامنے ہے، سگے بھائی کی دکان سامنے ہے، اس کی دکان سے کپڑا ہی لیتا، دوسرے سے لیتا ہے، کہتا ہے یار میں معیار ویکھنا ہے، پرانی ویکھنا۔ اور میرے عزیزوں جب کپڑا لینے کے لیے معیار دیکھتے ہو، پرانی دیکھتے تو جنت میں جانے کے لیے برادری دیکھتے ہو، آمنہ کا لال کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ وہاں بھی تو آمنہ کا لال دیکھو نا جی۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ بجلی مہنگی ہو گئی، افسوس اس بات کا نہیں یونٹ مہنگا ہو گیا، افسوس اس بات کا نہیں مہنگائی ہو گئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی، افسوس اس کا بات کا ہے کہ کپڑا بنانے میں رشتہ داری کا خیال کیا، جوتا بنانے میں تعلق داری کا خیال کیا، اپنی آخرت بنانے میں ہم اپنے آمنہ کے لال کا خیال کوئی نہیں کیا ہے۔ حجت الاسلام اللہ اکبر مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کس کے پاس گئے؟ حضرت مولا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ یہ مرد قلندر اللہ اللہ اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھا کر رہا تھا، اتنی دیر کے اندر آپ کا مرید آیا، آپ کا چاہنے والا آیا، آپ کا خادم آیا اور اپنے ہاتھ میں سے یوں کر کے تبرک نکالا، کپڑے میں چادر میں لپیٹ کر، حضرت جی میں آپ کے لیے مدینہ شریف سے تبرک لے کے آیا۔ وارے مسلمان، میں بھی آس کے رسول، آپ بھی آس کے رسول۔ میرے عزیزوں مدینے کی کھجور کی گٹھلی نیچے گر جائے کہتا گستاخ ہے، رومال نیچے لگ جائے گستاخ ہے، مدینے کا سرمے کی شیشی نیچے گر جائے گستاخ ہے، سرمے کی پنی اس کا کور نیچے گر جائے گستاخ ہے، میرے عزیزوں رومال گر جائے گستاخ ہے، مدینے کے مکے کے زمزم کا پانی کا قطرہ فرش پہ گر جائے، سارا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ اور لوگوں تم نے مدینے والے کا اسوائی گرا دیا، آپ کا کردار گرا دیا، جو کھجور کی گٹھلی گرا دے گستاخ رسول ہے، جو پورے کے پورے دل کی دیوار گرا دے وہ آج کے رسول کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی سفر پہ جا رہے ہیں میرے محترم مکرم دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سفر پہ جا رہے ہیں، غلام قمبر ساتھ ہے، صحابہ کی جماعت ساتھ ہے، دائیں بائیں آپ کے خدمتگار ہیں۔ حضرت علی نے یوں کر کے تلوار نیام سے نکال کے زمین پہ پھینک دی، کسی نے کو اٹھانے کی اجازت نہ دی، 2-4 قدم آگے گئے، پلٹ کے واپس آ گئے، سواری سے نیچے اترے، نیام سے تلوار وہ جواب تلوار گری پڑی تھی، اپنی سواری سے اترے، تلوار اٹھائی، اپنے کپڑے سے صاف کیا اور یوں کر کے
اپنی نعام میں ڈالی، آسمان کی طرف مسکرائے اور مسکرا کے وہیں کھڑے کھڑے زاروں قطار رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہے، دشمن نے حملے کی طرف کوئی آرڈر تو نہیں دیا، کوئی خطرے کی گھنٹی تو نہیں بجی۔ علی ہنستا ہنستا رونے لگ گیا۔ غلام قمبر آگے بڑھا اور کہنے لگا خدا علی تیرا بھلا کرے، بتا ابھی ہنس رہا تھا تو کیوں رویا؟ حضرت علی کی چیخ نکلی، رو کے کہنے لگے تمہیں کیا بتاؤں، آج مجھے رسول اللہ یاد آ گئے۔ صحابہ اکرام پریشان ہیں، علی رسول اللہ کیوں یاد آ گئے؟ فرمایا کچھ عرصہ پہلے جب خدا کے نبی کے ساتھ اسی راستے سے گزر ہوا، اللہ کے نبی کی تلوار خود بخود نعام سے باہر نکل گئی، زمین پر گری، کملی والا خود سواری سے اترا، ابو بکر عمر عثمان و علی صاحب تھے، سارے کے سارے اتر پڑے، حال سار کو آگے لپکا، آپ نے منع فرما دیا، خود اپنی تلوار اٹھائی اور اٹھا کر صاحب کی نعام میں ڈالی۔ اس جگہ آیا مجھے وہ منظر سامنے آ گیا، میں نے وہی عمل جان کے کیا تاکہ کملی والے کی یادیں قیامت کی صبح تک اس جگہ زندہ رہ جائیں۔ فرمانے لگے او لوگو اللہ اکبر، ہنسا اس لیے تھا کہ حضور نے ہنس کے دکھایا، رویا اس لیے اپنی یادیں چھوڑ گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گنبد خضرا میں چھپ گیا ہے۔ تم مدینے والے کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر، فرط محبت میں مدینے کی مٹی سے راہ نہ گیا۔ میرے عزیز اللہ اکبر، پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب پچھلے دنوں فرما رہے تھے اور لوگوں مجھے کوئی مدینے کی مٹی دے کے چلا گیا، مجھے شک تھا مدینے کی ہے، مدینے کی کوئی نہیں۔ لوگ کہنے لگا جی میرا یقین کیجئے، میں آپ کا خادم خاص ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کو مدینے کی مٹی دے کے جا رہا ہوں، حضرت اسے قبر میں لے جانا، میں گواہی دی تو اللہ کی قسم مدینے کی مٹی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں نے اس ایمان والے کی بات پہ یقین کیا۔ یہ پچھلے دنوں خاکوانی صاحب مجھے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا میں نے اس کی مٹی، اس کی بات پہ یقین کیا، وہ مٹی میں نے جا کے اپنے بکسے میں رکھ دی۔ اللہ کی قسم سردی کا موسم تھا، میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا بکسہ کھول کے وہ مدینے کی مٹی کی زیارت کرا، کہ جب میری بیوی نے مٹی نکالی تو جس رومال میں مٹی تھی وہ رومال گیلا تھا، مدینے کی مٹی گیلی تھی، بکسہ گیلا تھا، بکسے کی جگہ گیلی تھی۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا اللہ جلدی مجھے مدینے بھیج دے، یہ مٹی مدینے دے آؤں، یہ مٹی رو رو کے گنبد خضرا والے کو یاد کر رہی ہے۔ زندہ باد۔ خدا تمہارا بھلا کرے، مجھے ہی آپ سے دعائیں چاہیے بس۔ اپنی زندگی کے ہر حصے کو اپنے لباس، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا پہن کے بیٹھے، بائیں آپ کی ہاتھ سے نیچے انگلیوں سے اوپر یوں کر کے آ گئی۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ کیا روزانہ کپڑے بنتے تھے؟ آج کے رسول ہے، کیا روزانہ کپڑے بنتے تھے؟ کیا روزانہ لباس بنتا تھا؟ حضرت عمر کا قد 8 فٹ کا تھا، کم و پیش، اللہ اکبر، کرتا نواں پہن کے عمر منبر پہ بیٹھے اور اپنا عصا ہاتھ میں لے کے، سوٹا ہاتھ میں لے کے، اپنا درہ ہاتھ میں لے کے اعلان کرنے لگے، اسمعوا واطیعوا، او لوگو میری بات سنو، اس پہ عمل کرو۔ حضرت سلیمان فارسی سمیت ایک صحابی اٹھے، تلوار نے آپ سے باہر نکالی، کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ عمل کریں گے۔ عمر جب تک تو نہیں بتائے گا تیرے پاس سے کرتا کہاں سے آیا ہے، ہم نہیں تیری بات سنتے، کرتا بتا کہاں سے آیا۔ حضرت عمر وہی منبر پہ بیٹھ کے اپنا عصا کونے میں رکھا، زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے سلیمان تو میرا ہمراز ہے، تو بکتا بکتا آیا تھا، تجھے رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگا کے سلیمان ملنا کا، تو اٹھا اور صحابہ اٹھ گئے، میرے سے کرتا پوچھتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کل میری بیٹی اللہ اکبر حفصہ گھر آئی تھی، رسول اللہ کی بیوی، امت کی ماں، میری بیٹی گھر آئی تھی،
اللہ اکبر. تمہیں پتہ ہے میں روٹی کھا رہا تھا, میں اپنی روٹی کو لے کے میں اپنی بیٹی سے چھپ گیا, میری بیٹی پلٹ کے واپس آئی, کہا ابا کیا کھا رہا ہے؟ میں نے کہا نہ بیٹی. اور بیٹیاں باپ کا درد بانٹنے والی ہوتی ہیں, بیٹیاں احساس کرنے والی ہوتی ہیں. باپ کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر, باپ کے ماتھے پر پسینہ دیکھ کے بیٹی دوپٹہ سر سے اتارتی ہے. بیٹا جیب سے رومال نہیں نکالتا, ٹیشو نہیں نکالتا, بیٹی دوپٹہ نکال دیتی ہے. اللہ اکبر. اب فرمایا حفصہ مومنوں کی ماں آئی اور دائیں بائیں سے دکھا کیا. میں نے کہا نانا بیٹی میں نہیں دکھاتا, روٹی کھا. اب ایسی کون سی روٹی ہے جو کھا رہے؟ تو وہ کہتے نا بیٹی دل پہ بار آئے گا. کہنا اللہ اکبر. بیٹی نے یوں کر کے جھولی کھولی, سوکھی روٹی, پتہ نہیں 4 دن کی تھی, پتہ نہیں 3 دن کی تھی, بغیر چھنے آٹے کی جوں کی روٹی کے ٹکڑے زمین پہ گرے. حفصہ رونے لگ گئی اور باپ کو ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی ابا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, روٹی تو تازی کھا لیا کر. اللہ اکبر. عمر کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے اور روٹی کا ٹکڑا یوں کر کے شوربے میں پانی میں بھگویا, پانی میں, سالن نہیں تھا, پانی میں بھگویا اور یوں کر کے منہ میں ڈالا. ایک کونا ایک ذرہ عمر کے یہاں پھنس گیا اور حضرت عمر کو کھانسی ہوئی. روایت میں لکھا ہے آنکھیں عمر کی باہر آ گئی, پانی نکلنے لگ گیا. آپ نے حلق میں انگلی مار کے کلی نہ کی. پتہ ہے کیا کیا؟ جاؤ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کے سونا. دودھ پینے والوں, باداموں والے شربت پینے والوں, طرح طرح کے کھانے, نمک کا موجے پلیٹ منہ پہ مارنے والوں, ایک ہی پکایا ہے. آج کے رسول ہیں, میرے نبی نے کبھی سالن کے اندر, روٹی کے اندر انگلی میری بیخ نہیں نکالی. پسند آتا تو کھا لیتا, ورنہ 4 دن کا بھوکا محمد مسکرا کے اٹھ جایا کرتا تھا. یہ سیرت میرے عزیزو, تم صرف مسجدوں میں ڈھونڈتے ہو, تم 12 ربیع الاول کو ڈھونڈتے ہو, 24 گھنٹے کی زندگی میں سیرت میرے نبی کی نظر نہیں آتی. حضرت عمر کے پاس ٹکڑا تھا اور یوں کر کے حلق میں انگلی ڈالی, بلکہ اپنے گلے کو ملنا شروع کر دیا. عمر کھا, عمر اندر کر, عمر اندر کر. اگر یہ لقمہ پھنس گیا اور تو نے نکال کے پھینک دیا, عمر خدا کو قیامت کے دن تجھے اس ٹکڑے کا جواب دینا پڑے گا. میرا ہمارے تو چھان بورے کے ڈبے کے اندر 15 کلو روٹیاں جاتی ہیں, غریب کے منہ میں نہ دینا. آج کے رسولوں میں بھی آج کے رسول ہوں. صبح ریڑی جامع مسجد قدیم کے سامنے لگی ہوگی, سبزی والا تحصیل والی مسجد کے نیچے, مسجد تحصیل والی کے نیچے فروٹ والا بیٹھا ہے. جاؤ جا کے سل صاحب مانگو, دے کے دکھائے گا. اس سے پوچھو درخت کیا بھاؤ, اس سے پوچھو سیب کیا بھاؤ ہے, کہ 4 کلو ہے, رمضان قریب آ رہا ہے, 400 روپے حاجی صاحب لے کے رکھ لو, 600 روپے ہونے والے. سمجھو بات کیا کہہ کے جا رہا ہوں, کہ 400 روپے کلو ریٹ, تیری مرضی کا فروٹ میری مرضی کا. اچھا جی لے لو. یہ رمضان میں تیرے میرے ساتھ تماشا ہوگا. ٹک ٹک والی تسبیحات میں لے کر, یہاں ٹوپی رکھ کر, صلی اللہ کے ترانے گا کر, دکان کے اوپر موبائل میں تیرا کھاوا, میں تیرے گیت گاوا, یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں. اتنا بڑا آدمی سے اونچا ڈھیر لگاؤ گے, اور ڈھیر کے اندر کیا رکھ رکھا ہے تجھے پتہ ہے. دکھائے گا کچھ اور, پیسے اس کے لے گا, دے گا کچھ اور. بے فکر ہو کے دے دے, لینے والا لے جائے گا. اگلے دن تیری دکان پر نہیں کسی اور کی دکان پہ چلا جائے گا. لیکن اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنانے والوں, اپنے بچوں کے لیے جوتے بنانے والوں, اپنے بچوں کے لیے افطاری میں سموسے, شوار میں پکوڑے لے جانے والوں, تم نے دکھایا اور دیا کچھ اور. رب کعبہ کی قسم ہے, آپ نے فروٹ نہیں دیا, بلکہ دھوکہ دے کے پورے گھر والوں کا روزہ تھیلے میں ڈال کے دے دیا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا؟ اللہ سے محبت ہے, اللہ سے پیار ہے, اللہ کے لیے جان دو گے, کون دے گا؟ اب ہاتھ نیچے کرو, ناراض نہ ہو تو بات کروں. صبح دکان پر چلے جاؤ, کسی کی کپڑے کی دکان ہے, کسی کی فروٹ کی دکان ہے. آج تمہیں خدا یہاں یاد آیا, دکان پہ یاد کیوں نہیں آتا؟ عبدالرحمان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہا ہوں. فروٹ والے کے پاس چلے جاؤ, سبزی والے کے پاس چلے جاؤ, اور جا کے کو کیا بھاؤ ہے, کا 400 روپے کا دینا 1 کلو. حافظ صاحب, صدیقی صاحب, اپنے ہاتھ سے ڈالو, آپ بے فکر ہو, آپ کو میرے پہ اعتبار ہونا چاہیے. ایک دانہ ذمہ داری سے دوں گا. جب تول دیا اور تول کے ہاتھ میں پکڑایا, حاجی صاحب مطمئن ہو لو, دیکھ لو, ایک دانہ پورا.
دینے کے بعد میرے عزیزوں میں نے 400 روپے دیا، شیخ صاحب بچوں کے لیے لے کے جا، جی جی، حاجی صاحب ملک صاحب بچوں کے لیے، جی جی لے جاؤ لے جاؤ۔ جب میں نے کہا، پھر میں نے جیب میں سے 100 روپے نکالے، میں نے کہا یار 100 روپے کے دانے اللہ کے نام پہ دے دے۔ سب سے پہلے جو اب اس وقت کہہ رہا ہے میں اللہ کی محبت میں جان دینے والا ہوں، سب سے پہلے پوچھے گا تو سیدھے نہیں کھانا، تو بچہ نے تو نہیں کھانا، او نہیں نہیں کن نے کھانا ہے، او محلے کے اندر غریب، اچھا اچھا انہوں دے۔ اس غریب کے لیے اللہ کے نام پر دینے کے لیے اسے ریڑی پر کوئی فروٹ نظر نہ آیا، اس نے کچرے کے ڈبے میں جا کر 4 داغی دانے نکال کے دے دیے، حاجی صاحب 2 اور لے جاؤ میری طرف سے دینا۔ وہ ملک صاحب، وہ شیخ صاحب، حاجی صاحب عقل مند تھا، اس نے تھیلی میں سے 400 روپے کے دانے نکالے، اپنے ایک ہاتھ پہ رکھے اور وہ داغی دانے دوسرے ہاتھ پہ رکھے کہ اللہ یہ کل جامع مسجد قدیم میں اللہ اکبر حرمت رسول پر جان بھی قربان کا نعرہ لگا کے لایا تھا، یہ کل یہ کہہ رہا تھا میں اللہ کی محبت میں جان دوں گا، یا اللہ یہ دیکھ لے میں نے اپنے نام پر مانگا اس نے مجھے یہ دے دیا، میں نے تیرے نام پر مانگا مجھے اٹھا کے یہ دے دیا ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام، غلامی ہے رسول میں۔ یہاں سر پہ ٹوپی چہرے پہ داڑھی قبول نہیں، کیا قبول ہے؟ غلامی رسول میں دیکھ لو 3 مرتبہ کو، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ دعا کرو اللہ ہمیں گھر کی موت نہ دے، اپنے راستے کی موت دے، یہ غلامی۔ 400 روپے کی کٹنگ کرا کے جو نورا اسی کے مطابق بات، 400 روپے کی کٹنگ کرا کے شیشے کے آگے کہہ رہے کیسا لگ رہا ہوں، اللہ اکبر، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کہہ رہے ایسا لگ رہا ہوں۔ بلال چمڑا اڑا کے مکے کی گلی میں مصطفیٰ کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کیسا لگ رہا ہوں۔ تیری میری بیٹی بیوٹی پارلر میں 2000 روپے دے کر اپنی بھوے اپنا چہرہ بنا کے کیسی لگ رہی ہو۔ زبیرہ اور سمیہ ابو جہل کی مار سے چمڑا اڑا کے کہہ رہی تھی کیسی لگ رہی ہوں۔ جب تک زندگی کے اندر، جب تک دکان میں، مکان میں، اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں صحابہ کی غلامی نہیں لے کے آؤ گے، رب کعبہ کی قسم ختم نبوت کا نعرہ ہماری زبانوں پہ کوئی نہیں جچتا ہے۔ رمضان المبارک آ رہے ہیں، ہر کوئی ڈبل دو دھاری چھڑے لے کے بیٹھے ہے۔ حاجی صاحب ایٹے کمائیاں دے دین ہے، اگر تو غلام رسول ہے، تیرا نبی کمائی کا دل نہیں کہہ رہا، تیرا نبی مساوات کا دل کہہ رہا ہے، غمخاری کا دل کہہ رہا ہے، تیرا نبی ہمدردی کا دل کہہ رہا ہے، اپنے پراؤں کی دی کا دل کہہ رہا ہے۔ اور لوگوں 11 مہینے کماتے ہو، ان 1 مہینے میں اللہ کے نام پر اپنا آپ دے دو، نبی کی غلامی میں دے دو۔ ان لوگوں کو جو تمہارے رشتہ دار نہیں، ان لوگوں کو جو تمہارے تعلق والے نہیں، ان لوگوں کو جو تمہارے کچھ نہیں لگتے، انہیں اپنی عید میں شامل کر لو۔ رب محمد کی قسم ہے تم 4000 کا کپڑا پہنو، پتہ نہیں اسے پسند آیا نہ پہن آئے، تو اس کے بندے کو اپنی پسند کا کپڑا پہنا دو۔ اس کا تن ڈھانپنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے گا۔ ضروری نہیں ہے ہر ایک کو بلا کر زکوٰۃ دے پیسے ہی اور زکوٰۃ لے لے گا، زکوٰۃ لے لے گا۔ خبردار کسی کی عزت کو 500 روپے کے نوٹ کے پیچھے نہ اجارنا، 1000 روپے کے پیچھے نہ اجارنا۔ آج تو پردے کج دے، خدا پاک کی قسم موت کے وقت اللہ تیرے میرے پردے رکھے گا۔ بس آخری 2 باتیں کہہ کے اپنے مہمان کو دعوت دوں گا، نہ مال کمانے کے لیے آئے، نہ اولاد بنانے کے لیے آئے، نہ مکان بنانے کے لیے آئے، ہم تو دنیا کے اندر بنا ہوا رحمت والے نبی کے قدموں سے لے کر کردار دنیا کو دکھانے کے لیے آئے۔ ہمارا کردار تو بنا پڑا ہے، ہمارا کردار تو بنا بنایا ملا۔ معراج کے دولہ سید المرسلین، سنو ہم کون ہیں؟ سید المرسلین رحمت للعالمین، اللہ جل شانہ سے ملاقات کر رہے ہیں، آمنا سامنا محب اور محبوب آمنے سامنے، رحمت والے نبی کا چہرہ اترا ہوا، آپ کے چہرے پہ غم کے آثار ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا محبوبہ کیا بات ہے، تیرا چہرہ بدلا لگتا ہے، محبوب کیا بات ہے، ہم نے آپ میں کوئی کمی کی نہیں، کہ یا اللہ کمی کوئی نہیں، سیرت میں نہیں، صورت میں نہیں،
نہیں، کردار میں نہیں، گفتار میں نہیں، شکل میں نہیں، عقل میں نہیں، نسل میں نہیں، لیکن اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے مجھے 4 باتوں سے تیرے سے گلا ہے. میرے سے گلا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آدم صفی اللہ بنا، نوح نجی بنا، ابراہیم خلیل بنا، اسماعیل ذبی بنا. کسی کو خلیل، کسی کو بنایا ذبی، کسی کو نجی صفی بنایا، کسی کی نبوت کی میں نے قسم نہیں اٹھائی. باری جب تیری آئی، آمنہ کے لال کی آئی، سونے لجپال کی آئی، مکے کی در یتیم کی آئی، یتیموں کے ملجا و ماما کی آئی. تیرے سر پر تاج نبوت کو رکھ کر میں اللہ کو اعلان کرنا پڑا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. تیرا چاچا نہیں مانتا دفع ہو، تیرا تایا نہیں مانتا بیڑے برک ہو، تیری چاچی ماننے نہ ماننے پرواہ کوئی نہیں، تیرے پڑوسی ماننے نہ ماننے پرواہ کوئی نہیں، تیرے رشتہ دار ماننے نہ ماننے نہ کوئی نہیں. میری طرف دیکھ، تیرا رب کہہ رہا ہے مجھے قرآن کی قسم ہے ساری دنیا تجھے جھٹلائے لیکن تو اللہ کا رسول ہے. میرا نبی اولاد میں فاطمہ دی، زینب دی، رقیہ دی، ام کلثوم دی، بیویوں میں عائشہ دی، خدیجہ دی، سلمہ دی، جویریہ دی، حفصہ دی، نواسوں میں حسن دی، حسین دی. کس چیز کا گلہ ہے؟ مکے میں قدم رکھے دھرتی مکے کی اعلیٰ کر دوں، مدینے میں قدم رکھے مدینے کو اعلیٰ کر دوں، مدینے کی مٹی پہ پاؤں رکھے غبار المدینہ شفاء من کل داء. آنکھوں میں بناؤں تو شفا لگ جائے، چاٹ لو تو پیٹ کی بیماری ختم ہو جائے، زخم پر لگا لو تو زخم کی تکلیف ختم ہو جائے. محبوبہ بتا کمی کہاں رکھی؟ چادر پیمد والی تو نے لی، مزمل مدثر میں نے کہہ دیا، دانت تو نے دکھائے، یاسین میں نے کہہ دیا، زلفوں کو یوں کر کے ہلایا، واللیل میں نے کہہ دیا، چہرہ تو نے دکھایا، والضحیٰ میں نے کہہ دیا، کردار تو نے دکھایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہنس کے تو نے دکھایا. وانک لعلی خلق عظیم، یتیموں کو تو نے سینے سے لگایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں نے کہہ دیا. محبوب بتا کس بات میں گلا ہے تجھے؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں آپ کو گلا ہے؟ کہ ہے مجھے 4 باتوں کا گلا. رنج ہے. محبوب بتا تو صحیح. میرا پیامنا سامنا 70,000 نور کے پردے ہٹ گئے، ودنا منی کی آوازوں سے قریب. فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تیر ترکش میں ڈالو، کمان میں ڈالو اور یوں کھینچو جس طرح کمان کی نوکیں آپس میں جڑ جاتی ہیں. خدا اور حبیب یوں جڑے ہوئے تھے. محبوب بتا تو صحیح ہوا کیا؟ نعرہ تکبیر، تاجت ختم نبوت، تاجت ختم نبوت، شان رسالت. 4 باتیں سنا کے بعد ختم کروں. شاہ جی نے میرے پاس رہنا، میں نے جانے کو نہیں دینا انشاءاللہ، ان کی رات میرے ساتھ. 4 باتیں. کیوں؟ اللہ جی مجھے اپنے لیے کوئی نہیں. فرشتے بھی اللہ اپنے لیے کوئی نہیں. پھر کہ امت کے لیے 4 باتوں کا گلا. ارے محبوب امت کے لیے بتا بتا بتا، کوئی کمی رکھی؟ جی اللہ رکھی. بھر دو بھر دو. کیا؟ الہ العالمین میری امت کی عمر کم کیوں، اس کا قد کاٹ کم کیوں، یہ کمزور کیوں؟ پروردگار عالم بعد میں یہ امت کیوں آئی؟ پروردگار عالم یہ امت بعد میں کیوں آئی؟ اس کی عمر کیوں چھوٹی کر دی؟ پہلی امتوں کے قد 125 فٹ کے ہیں، اللہ میری امت کا قد چھوٹا کیوں کر دیا؟ محبوبہ جواب دوں گا جب تک ہنس کے نہیں دکھائے گا. پہلے مجھے ہنس کے دکھا، پھر میں بتاؤں گا تیری امت کا قد چھوٹا کیوں کیا. پچھلی امتوں کے قد 125 فٹ کر دیے. محبوب ذرا سوچ تو صحیح، اگر انہیں مکان بنانا ہوتا کتنی اونچی چھت ڈالتے، انہیں کپڑے بنانے ہوتے کتنے تھان کپڑوں کے لگتے، محبوبہ روٹی کھانی ہوتی کتنے گندم کے بورے ختم کر دیتے. میں نے تیری امت پر احسان کیا، میں نے قد چھوٹا کر دیا. تھوڑے کپڑے میں گزارا ہو جائے، تھوڑے کھانے میں گزارا ہو جائے، تیری امت روٹی کپڑے مکان میں نہ رہے. بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نماز روزے میں لگی رہے، مجھے یاد کرتی رہے، تیری محبت کے گیت گاتی رہے، اس لیے میں نے قد چھوٹے کر دیے، میدے چھوٹے کر دیے. اچھا اللہ اب ٹھیک ہے.
یا اللہ کمزور کیوں کر دیا؟ پہلے تو کھجور کے تنے کو پکڑتے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں الہ العالمین، پہاڑ میں تھپڑ مارتے ہلا کے رکھ دیتے ہیں، انگلی مارتے مکان بنا دیتے ہیں، یہ اتنی سی کمزور اپنے ایک بچے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی کہ محبوب ذرا چلو ماضی میں کہ جس سے میں نے طاقتور بنایا اس نے یوں بھی تو کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، اس نے اپنی طاقت پر خدائی کا اعلان کر دیا، میں نے تیری امت کو کمزور کر دیا تاکہ خدا نہ بنے، زمین پہ مجھے بندے بن کے دکھائے۔ راضی ہو؟ کہاں اللہ راضی؟ اور بتا عمریں چھوٹی کیوں کر دی؟ کسی کی 1000 سال، کسی کی 1500، کسی کی 1200، کسی کی 400، میری امت کی چھوٹی عمر کیوں؟ کہ محبوب ہم تیرے راز کو سمجھ گئے، تیرے راز نیاز کو سمجھ گئے، تیری مسکراہٹ کو سمجھ گئے، ہمیں محسوس ہو گیا آپ چاہتے ہیں عمر زیادہ ہوتی، سجدے بھی زیادہ ہوتے، عمر زیادہ ہوتی، درود شریف بھی زیادہ ہوتا، عمر زیادہ ہوتی، ریاضت عبادت ہوتی۔ محبوب ذرا ہنس کے دکھاویں نا، محبوب ذرا ہنس کے دکھاؤ۔ رحمت والے نبی فرمانے لگے، میں آج پڑھا، فرمایا پچھلی امتوں کو میں نے زیادہ عمر دے دی، انہیں عبادت زیادہ دی، ثواب تھوڑا دیا، تیری امت کا کیا کہنا، تیری امت کا کیا شان ہے، ایک دے گی 10 دوں گا، ایک دے گی 70 دوں گا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ایک دے گی بدلے میں اتنا دوں گا، قیامت آ جائے گی میرے لینے کو شمار ہی نہیں کر سکے گی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب۔ بھائی اللہ جتنا بھوکا رہے کتنی زور سے نعرہ لگا رہا ہے، تم 4 دفعہ روٹی کھا کے بھی وہ کر رہے ہو، لگاؤ ذرا زور سے نعرہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ختم نبوت کا نعرہ اپنے جی جان کے زور سے لگاؤ تاکہ یا نہیں قادیان میں، یا نہیں انگلینڈ میں، یا نہیں بیروت میں، یا نہیں روس میں، یا نہیں ہالینڈ میں، تیری آواز کے اندر زندہ باد میں، تیری آواز ختم نبوت میں اتنی گرج بڑھ جائے کہ ان کے بیڈ روم میں ان کی نیندیں اڑا کے رکھ دے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قادیانیوں سن لو، ہم رفیق طرف سے ان کیا ہوگا؟ کم اچھا ضرور کرو۔ خدا سلامت رکھے مفتی محمد جمیل کو، اس کی جوانی خدا سلامت رکھے، علامہ سید احمد دوان کو، اللہ اس کے کارکنان کو خدا سلامت رکھے، علاقے کی مساجد کی ائمہ، مؤذنین، مدرسین، خادمین، محتممین سب کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب تمہیں چکوک میں، تمہیں شہر میں، تمہیں ضلع میں، ڈویژن میں، صوبے میں، پاکستان کے کونے کونے میں قادیانی نظر آئے، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس کی گدی سے زبان کھینچ لینا ختم نبوت کے کارکنوں کا کام ہے۔ بے شمار مفتی محمد جمیل صاحب نہیں بول رہے، ان کے الفاظ میں بول رہا ہوں، بائیکاٹ کرو، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں رسول کا واسطہ، تمہیں اللہ کے قرآن کا واسطہ، جو قرآن تم تراویح میں سنو گے، جو درود شریف تم افطاری سحری میں پڑھو گے، تمہیں اس قرآن اس درود کا واسطہ، اپنے افطاری کے دسترخوان پر، اپنے سحری کے دسترخوان پر شیزان کی مصنوعات کو نہ لانا، جوس کو نہ لینا، کیچپ کو نہ لانا، جیم کو نہ لینا، صابن کو ان کی کمپنیوں کا نہ لانا، طرح طرح کے جیم کو نہ لانا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ان کے کیچپ میں تیرا پکوڑا لگے گا، رب کعبہ کی قسم ہے گنبد خضرا میں امام الانبیاء کا دل تڑپے گا۔
شیزان جو جوس ہے اس کا 40% پروفٹ، 40% پروفٹ، اس کا پروفٹ سارے کا سارا قادیانیوں نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا وہ ترجمہ 40 زبانوں میں اس کے پروفٹ سے چھاپے خانے میں چھپ کے پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اور لوگوں ہے تو شیطان کا جوس 12 کا 20 کا 2 روپے کا 2 روپے کی بچت ہے، لیکن میرے عزیزوں 50 بچانے کے چکر میں ایمان داؤ پر نہ لگا دینا، 2 بچانے کے چکر میں فاطمہ کے باپس کے دشمن نہ بن جانا، آمنہ کے لال کو رلا نہ دینا، حسین کے نانا کے کلیجے میں تکلیف نہ پہنچانا۔ رب کعبہ کی قسم ایسا کپڑا، ایسا جوتا، ایسا فریج، ایسا ریفریجریٹر، ایسا میرے عزیزو جنریٹر، ایسی چیزیں، ایسی مشین، ایسا سر، ایسا صابن جس کا کنیکشن قادیانیوں سے ملتا ہو۔ رب محمد کی قسم ہے ختم نبوت کے غلام ہوتے ہوئے چوکیداری کا ثبوت دیتے ہوئے استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، قادیانیوں تم پر اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں پر ہم تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ قیامت کا دن ہوگا، گنبد خضرا کا مکی، اے اللہ علامہ صاحب نے اور ان کی پوری جماعت نے، بھائی اللہ دیتا صاحب نے، پورے معاونین نے، اے اللہ جو آج یہ سیرت امام الانبیاء کا جلسہ سجایا، اللہ اس بزرگ نے کھڑے ہو کے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، تیرے میرے کلیجے میں اس کے رسول جاگا، تو نے بھی میرے عزیزوں بے شمار کر، یا اللہ تو گواہ بن جا، فرشتوں کے ذریعے مووی بنوا دے، کل قیامت کا دن لو ہمارے عہدے کوثر پر جانے سے پہلے یہ مووی مصطفیٰ کو دکھا دینا۔ کملی والا ساری دنیا کملی والے کو تلاش کرے، کملی والا اس بوڑھے کو تلاش کرے، کہاں وہ بوڑھا جس نے اپنی چھاتی بڑھاپے کا زور لگا کر میری ختم نبوت کا نعرہ لگایا، کہاں وہ سفید ریش والا، کہاں وہ کالو بالوں والا جس نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کر قادیانیوں پر لعنت کی تھی۔ آ جاؤ خدا انعام بعد میں دے گا، پہلے دشمنان قادیانیوں پر لعنت بھیجنے والوں خدا انعام بعد میں دے گا، پہلے محمد تمہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائے گا۔ قادیانیوں سے بائیکاٹ، شیزان کا جاؤ نہیں یقین آتا، ختم نبوت کا سرگودے کا امیر ہے نور ہزاروی، اللہ اس کی ماں اتنی مقدروں والی، گھر والی اتنی مقدروں والی، جب بھی جاتا ہوں دعا کرتی ہے کہ میرا بھائی آیا ہے۔ اتنے مقدر والے لوگ ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ بیوی کو زیارت ہوتی ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ شوہر کو زیارت ہوتی ہے، کہنے لگے مولوی صاحب جس دکان کے اوپر قادیانیوں کی کوئی چیز پڑی ہو، سودا تو دور کی بات، میں دکان کے اوپر تھوک کے آ جاتا ہوں کہ رب محمد کی قسم ہے یہ نبی کے دشمن کی چیز پڑی ہے، میں ایسی دکان پہ چڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ مولانا میرے بچے کے سر میں پھوڑا ہو گیا، پھوڑا کینسر کا لگ رہا تھا، پھوڑا دماغی تھا، نسوں کے اندر چبھا پڑا تھا، سرگودے سے ٹچ کرائے، ڈاکٹر نے کہا آپریشن نہیں، لا علاج ہے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے، رات کا وقت تھا، ہمیں اگلے دن اپارٹمنٹ لاہور کی مل گئی یا سرگودے کی، بڑا ہائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھا، ٹچ کرے گا تو بتلائے گا۔ کہا مولانا رات کو میری بیوی مصلی پر بیٹھ گئی اور اس نے یوں کر کے دامن پھیلایا اور درود شریف پڑھا، کہا کملی والے ہم تیرے لیے لٹ گئے، ہم تیرے لیے پٹ گئے، شور نہ رہا، بیوی نہ رہی، میرا شور چار دل کے بعد آتا ہے، گلی نگر تیری ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہے۔ اے اللہ جس قبلی والے کی صداقت کے نبوت کے ختم نبوت کے، یا اللہ ہم پھلیرے دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اسی نبی کا واسطہ اللہ میرے بچے کو پریشان سے بچا لے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہم مسجد کے مولوی ہیں، ہمارے پاس کہاں پیسہ، کہ مولوی صاحب میری بیوی روتی سو گئی، اللہ اکبر، کہ جیسے آنکھ لگی خواب میں فاطمہ کا بابا آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی، حضور تشریف لائے،
اور میری بیوی سے کہنے لگے کہاں ہے میرا بیٹا جو بیمار ہے؟ اللہ اکبر، کہ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، رحمت والے نبی نے قریب بلایا، کہ کون کہتے تیرے سر میں بیماری ہے؟ قریب بلایا اور نبوت والا ہاتھ سر پہ پھیرنا شروع کر دیا، نبوت والا ہاتھ سر پہ پھیرا چلے گئے۔ اللہ اکبر، صبح میں اور میرا شوہر لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر حیران رہ گیا، کہنے لگے بچہ بدل گیا۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم بچہ نہیں بدلا، مسئلہ بدل گیا۔ جاؤ رات کو آنکھیں بند کر کے بستر پر بیٹھ کر درود شریف پڑھ کے ان سے باتیں کر لیا کرو، اپنے مکان میں اپنی گلی میں بیٹھ کر اپنے بستر پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کر گنبد خضرا کا ساوے رنگ کا روزہ اپنے اوپر سایہ لے کر سنہری رنگ کی جھالیوں کے سامنے ذرا درود پڑھ اور یوں کہ یا اللہ یہ میرا درود میرے نبی کے کانوں میں پہنچا دے۔ رب کعبہ کی قسم سونے کی دیر ہے، سلام بھی آ جائے گا، دیدار بھی آ جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ بائی کاٹ کرو گے؟ شہزاد کا بائی کاٹ کرو گے؟ پورے رمضان میں کرو گے بائی کاٹ؟ سچے دل سے اللہ سے وعدہ کر کے ختم نبوت کے لیے کام کرو گے؟ صحابہ کی غلامی کے لیے کام کرو گے؟ صحابہ کی عزت کا دفاع کرو گے؟ حضور کی پگڑی کا دفاع کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ پکی بات ہے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو بتاؤ گے قادیانی ہمارا اسلام کا دشمن ہے؟ بتاؤ گے قادیانی حسین کے بعد نانے کا دشمن ہے؟ بتلاؤ گے؟ دوستی رکھو گے؟ تعلقات بھائی کاٹ دوستی کا جس محلے میں قادیانیوں کا مکان ہو بے شک وہاں مرلہ 20 روپے ملے تھوک دینا، جھوپڑی میں رہنا گزارا کر لینا، روڈوں پر لیٹ کر گزارا کر لینا، قادیانیوں کے پڑوس میں نہ رہنا۔ اگر خدا ناراض ہو جائے اس پہ عذاب آئے، اللہ نہ کرے ہمارے پر بھی خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ محبوب کیا بات ہے؟ بس آخری بات کیا بات ہے؟ اللہ عمر تھوڑی کون کتنی بڑی، ہنس کے دکھاؤ۔ فرمایا محبوب انہیں عمر دے دی، ہم نے تجھے راتیں دے دی، ہم نے تجھے رمضان کا مہینہ دے دیا۔ اللہ اکبر، ایک روزہ تیری امت رمضان کا رکھے گی، ساری زندگی روزے رکھتے رہے، رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ یا اللہ ہزار ہزار سال اور میری امت کی 50 سال۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوبہ پریشان نہ ہو، 1000 اور 50 سال۔ فرمایا میرا محبوب پریشان نہ ہو، قادیانی فروغ پاری ہے، سادہ لوگوں کو بہکارے ہیں۔ قادیانیت فروغ پاری ہاں، سادہ لوگوں کو بہکارے ہیں۔ دینی تعلیمات کے پروگرام میں قادیانیت کے خلاف اصلاحی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، عورتیں ورک کر رہی ہیں، عورتیں گھر میں آ کر دینی لٹریچر کے نام سے تمہیں بڑے بڑے گمراہ کر رہی ہیں، اور عورتیں کہہ رہی ہیں یہ آئی تھی دے کے گئی تھی، اور ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالو، جلدی سے علماء کے پاس لاؤ کہ یہ اسلامی لٹریچر دے کے گئی ہے۔ علماء بتائیں گے قرآن کی آیتیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہیں، ترجمے صحیح ہے کہ غلط ہیں، صحابہ کے واقعات صحیح ہے کہ غلط ہیں۔ بہت کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے۔ نہ بہکاوے میں آنا، انشاءاللہ اپنے گھر کے دروازے کھولا ہی نہ کرو۔ کہا جی میرا مرد گھر نہیں ہے، تعلق والی بلا رہی، ورنہ بی بی پانی چاہیے روٹی چاہیے باہر کھڑی ہو، انشاءاللہ میں تجھے پہنچاتی ہوں۔ اب سنو محبوب کیا بات ہے؟ کہو مت گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، رسول کی سزا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی سزا۔ سر تن سے۔ دیکھو بابا کا عشق جاگا ہوا ہے، کیا پتہ اس کے دل کا کنیکشن گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے، توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود اٹھا، تم کیوں نہیں اٹھے؟ تمہاری جوانی نہیں ہے، تمہاری سانس نہیں چل رہی، اسے کیوں اٹھایا؟ پتہ نہیں کنیکشن وہاں سے جڑا ہوا ہو، اس کے کنیکشن کو توڑا نہ، آج کے رسول ہے۔ ہاں ہاں اچھا بھائی، محبوب پریشان نہ ہو، ان کو 1000 سال کی عمر دے دی، تیری امت کو لیلۃ القدر کی ایک رات ہی ایسی دے دی، جا جا کے کہہ دے ساری رات نہ جاگو، اس عبادت کی رات میں نیت سے ایک ہی مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، ایک قرآن کی آیت پڑھ لو، 2 رکعت نفل پڑھ لو، 84 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ محبوبہ جس کی زندگی میں 20 سال یہ راتیں آگی، بتا عمر میں زیادہ جائے گا ثواب میں زیادہ۔ اللہ میں اب خوش ہوں، واپس آئے، جا رہے ہو جی اپنی امت کو میرا سلام، اللہ نے سلام۔ ابراہیم جا رہے ہو جی اپنی امت کو ہمارا سلام، اللہ سلام کر رہا ہے، ابراہیم سلام کر۔ میرے نبی فرماتے میں جلدی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، جب پہلے آسمان پہ آیا حیران نہ رہ گیا، ابا آدم یوں بائیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کہا سونے ہو میں جی تانوں جان کوئی نہیں دینا۔ میں نے کہا بابا آدم وہاں سے چھٹی مل گئی آپ کیوں روک رہے ہو؟ کہا نہیں میں نے آپ کو جانے نہیں دے رہا۔ کہا کیوں؟ پہلے بتاؤ کیا لایا ہے؟ کہا جب میں نے سارا بتایا یہ ملا
ابا آدم کہنے لگے کس نے سلام کیا؟ کہ اللہ کا بھی سلام ہے، ابراہیم کا۔ کہ میں کیوں پیچھے رہوں؟ جا آدم کا بھی سلام اپنی امت کو کہہ دینا کہ بابا آدم تمہیں سلام دے رہا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام چپ نہ ہو گئے، وہ فرمانے لگے میں نے کہا بابا آدم کیا ہوا؟ کہ محبوب 4 باتوں میں تیری امت میرے سے بازی لے گئی، میں آدم ہو کر مجھے 4 چیزیں نہیں ملی، تیری امت ہو کر وہ 4 چیزیں لے گئی۔ بس 1 منٹ میں بیان کروں وہ 4 چیزیں کیا؟ فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی، ہمارے سے غلطی، پیغمبر کا پاؤں پھسلے تو غلطی نہیں کہیں گے، لغزش کہیں گے۔ ہم غلطی، اللہ جو مرضی کہ ہم غلطی کہیں گے تو گستاخی ہو جائے گی۔ مجھ سے لغزش ہو گئی، میرا پاؤں پھسلا، نہ چاہتے ہوئے میں نے یوں کر دیا۔ فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی، میں آدم ہو کے جنت سے نکال دیا گیا۔ تیری امت جتنے بڑے بڑے گناہ کرے گی جنت میں ضرور جائے گی۔ دوسری بات یہ مجھ سے لغزش ہو گئی، میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، تیری امت بڑے سے بڑا گناہ کرے گی، کبھی میاں بیوی کی جدائی نہیں ڈالی جائے گی۔ مجھ سے لغزش ہو گئی، میرے کپڑے اتار دیے گئے، تیری امت ننگے ہو کے گناہ کرے گی، تبدیل کے کپڑے اتارے نہیں جائیں گے۔ فرمایا مجھ سے لغزش ہوئی، میں نے کہا اللہ معاف کر دے، کہ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا اللہ کیوں؟ کہ عرفات کے میدان میں جا، مزدلفہ کے میدان میں جا، مینا کے میدان میں جا، اے میرا نبی یا ابن الصالح اور میرے پیارے بیٹے، میں عرفات کا میدان 40 سال تلاش کرتا رہا، میری بھویں میری ابرویں میرے چہرے پر آ گئی، میں نے شمار حیا کے آسمان کی طرف 40 سال نہ دیکھا، میں 40 سال تک عرفات کا میدان تلاش کرتا رہا۔ جب مجھے عرفات کی وادی بتلا دی گئی کہ یہاں کے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فرمایا واقع اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب تک سورج چاند رہے گا الطاف تیرا نام لے گا۔ سبحان اللہ۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ 40 سال لگے عرفات کا میدان تلاش کرتے، پھر فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مجھے 40 سال کے بعد کا یا معافی مانگ، معافی ملے گی۔ پھر آدم علیہ السلام خوش، حضور فرمانے لگے، میں نے کہا ابا آدم جلدی کر لے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا، یا میری امت کو کیا انعام ملا، یا میری امت کو کیا درجہ ملا۔ فرمایا میں آدم، میں خدا کا پیغمبر ہوا، مجھ سے لغزش ہوئی، مجھے معافی کے لیے عرفات کے میدان میں جانا پڑا۔ آدم کہنے لگے واہ 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 واہ، تیری امت کا کیا کہنا، محبوبہ جہاں گناہ کرے گی وہی کھڑے ہو کے معافی مانگے گی، اللہ اسی جگہ گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اتنے اعزاز اس امت کو ملے، پھر بتاؤ امت کامیابی کا معیار مکان میں، کامیابی کا معیار عہدوں میں، کامیابی کا معیار پیسے میں، کامیابی کا معیار جو ہے وہ عہدوں میں اور دولت میں تلاش کرتی ہے، تو میرا ہماری عقل پہ پردے نہیں پڑے تو کیا ہوا؟ ہم مال والے بنیں گے تب آج کے رسول ہوں گے، ہم مکان والے بنیں گے تب آج کے رسول ہوں گے، ہم عہدے والے ہوں گے تب ختم نبوت کے چوکیدار ہوں گے۔ نہیں 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 نہیں، خدا کی قسم، مال والے ہو نہ ہو آج کے رسول بننا پڑے گا، اور دولت والے ہو نہ ہو حضور کی غلامی کرنی پڑے گی، ختم نبوت کا کام بھی کرنا پڑے گا، ختم نبوت کی چوکی داری بھی کرنی پڑے گی۔ ختم نبوت کی چوکی داری یہ جو حضور کی طرف انگلی اٹھے گی توڑ کے رکھ دیں گے، جو زبان بولے گی نکال کے رکھ دیں گے، جو آنکھ گھرے گی نکال کے رکھ دیں گے، جس سینے میں کینہ ہوگا وہ سینہ اس دھرتی پر برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ختم نبوت کا کام کرنا ہے، یہ ختم نبوت کی چوکی داری۔ اور ختم نبوت کا کام کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جو نبی دے کے گئے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو دے دیا وہ لے لو، جو انکار کر دیا خبردار اس کی طلب مت کرو۔ ہم دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، اولاد والے بعد میں، بیوی بچوں والے بعد میں، پہلے
ختم نبوت کے کام والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے کار نبوت یہ تبلیغ کا کام اللہ نے آپ کو ہمیں عطا فرمایا۔ یہ سونے کا صدقہ ہے، سونے کے قدموں کا صدقہ ہے کہ اس گئے گزرے دور میں خدا کی قسم جہاں ہر چیز پیسے کے ساتھ چلتی ہے، ہر چیز معیار کے ساتھ چلتی ہے، ہر چیز عہدے کے ساتھ چلتی ہے، لیکن حضور کی ختم نبوت کا کام، تبلیغ کا کام نہ پیسے سے چلتا ہے اور نہ میرے عزیزوں مال سے چلتا ہے، یہ تو اخلاص سے چلتا ہے۔ اخلاص والے لوگ اللہ آپ کو مجھے نصیب فرمائے۔ ہم نے ختم نبوت کی چوکیداری ہر جگہ کرنی ہے اور حضور کی ختم نبوت کے صدقے کار نبوت ہم نے کندھے پر بستر اٹھا کے پورے عالم کے اندر پھرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کامیابی ملے گی تو حضور کے صدقے، حضور کے طریقوں میں ملے گی۔ یہ جماعتوں کا تمہارے پاس آنا، یہ جانا، اللہ کی قسم کہاں سے آئے؟ ایک ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جماعت میں جو پورے حفظ آباد کو خرید سکتا ہے۔ ہاں ایک ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو خدا کی قسم اس حفظ آباد کا ریٹ سونے میں لگا سکتا ہے، لیکن یہ چٹائیوں پہ لیٹنا، یہ اپنا چولہا اپنا توا اٹھانا، کچی دال مسکرا کے کھا لینا، دہی سے روٹی کھانا، چائے نہ ملنا، دودھ نہ ملنا، دھکے کھانا، خدا کی قسم یہ اعزاز ہے، یہ صحابہ کی ترتیب ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس کام کی توفیق مل جائے، ہمیں بھی اس راستے میں نکلنا مل جائے۔ بات چلے 4 مہینے کی نہیں، چلے 4 مہینے لگا کر تو اس کام کو سیکھنا ہے، بات تو ساری زندگی کی ہے، مقصد بنا کے کریں گے، کرتے کرتے مریں گے اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہوں انشاءاللہ؟ اللہ کے راستے میں رمضان المبارک میں کون نکلے گا انشاءاللہ؟ چلے 4 مہینے کے لیے نکلو گے میرے بھائی؟ اس جمعۃ المبارک سے اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا انشاءاللہ؟ سارے ہاتھ نیچے کرو، نیچے کرو، جو نکلے گا وہ کھڑا ہو انشاءاللہ، جو نکلے گا وہ کھڑا ہو، بیٹھے نہیں، ہاتھ کھڑا نہ کرے انشاءاللہ۔ میں سروز اللہ کے راستے میں پوری 1-2 جماعت دو ماشاءاللہ، جو کھڑے تھوڑا کھڑے ہو کے دکھاؤ تاکہ آپ کو دیکھ کے لوگ کھڑے رہے ماشاءاللہ۔ نکلو گے انشاءاللہ تعالیٰ، نکلو گے، اللہ زندگی برکت دے۔ جب تک نکلنا کی توفیق نہیں ملتی 5 اعمال ترتیب کے ساتھ، روزانہ کی تعلیم، صبح کا مشورہ، اپنے گھر کی تعلیم، آئی گئی جماعتوں کی نصرت، اپنی مسجد کا گشت اور دوسری مسجد کا گشت، 27 دن اپنے کام کو اور 3 دن اللہ کے راستے میں۔ میں بھی تیار ہوں، آپ بھی کرو گے انشاءاللہ۔ سال کی جماعتیں چل رہی ہیں، ان کی نصرت کرو، یہ پورا سال 2 عیدیں اللہ کے راستے میں لگا رہی ہیں، ان کا جا کے عید میں رمضان المبارک میں ان کے ساتھ سحری افطاری کریں گے۔ اور دوسرا الحمدللہ جو ہماری ایک جماعت بنی ہے اتحاد العلماء، ہم سب نے ایک اسٹیج پر بیٹھیے بھائی، ہم نے سب کو ایک اسٹیج پر علماء کرام کو اکٹھا کیا ہے کہ ہم مل کر اپنے مسلک کا، دین کا، قرآن کی بہاروں کا، ختم نبوت کا اور اسی طریقے سے دفاع صحابہ کا کام کریں۔ الحمدللہ اسی سلسلے میں ہمارے 2 اجلاس مختلف جگہ پہ ہو چکے ہیں۔ کل ہمارا صبح اجلاس علماء کرام کے لیے، کل ہمارا صبح اجلاس 10 بجے جلال پور بھٹیاں میں غلہ منڈی والی مسجد میں ہے، غلہ منڈی مولانا عبد الولی صاحب کی مسجد میں صبح، مدینہ ٹون مولانا عبد الولی کے گھر کے سامنے جو ان کی مسجد بنی، وہاں انشاءاللہ صبح 10 سے 12 بجے اجلاس ہے۔ جیسے ٹیلی فون پر اشتہارات کے ذریعے میسیج نہیں ملی، دعوت نہیں ملی، عوام کو دعوت دے دی گئی ہے، تو آپ حضرات علماء کرام آئیں اور سوچیں کہ ہم ذمہ دار ہیں مسجد اور ممبر اور محراب کے، ہم نے اپنے علاقے کے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ اور دوسرا اعلان، چودھری رفیق تارڑ صاحب نہیں، رفیق کون فوت ہوئے؟ فوت کون ہے رفیق؟ سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب، ختم نبوت کے حوالے سے ان کی بہت قربانی ہے۔ رفیق تارڑ صاحب 2 ہفتے پہلے انتقال ہوا، ہم ان کے لیے دعا ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرماوے، درجات میں فرمائے۔ 23 مارچ کہاں آئیں گے؟ جناح ہال میں، کتنے بجے؟ مغرب کی نماز کے بعد ختم نبوت کے سلسلے میں، تاکہ لوگوں میں اجاگر اور شعور پیدا کرنے کے لیے امیر ختم نبوت، شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسائے صاحب مغرب کی نماز کے بعد وہ انشاءاللہ جناح ہال میں آئیں گے۔ حضرات ملنا ہو، رابطہ کرنا ہو تو مفتی محمد جمیل صاحب سے رابطہ کریں۔ اور اسی طریقے سے جمعۃ المبارک کو بعد نماز مغرب جامع مسجد عثمانیہ میں فاضل دارالعلوم دیوبند مفتی شجاع الرحمان صاحب، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بہت پرانے، اسلام کوٹ کے، یہاں الحمدللہ جماعت میں چل رہے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جامع عثمانیہ میں حضرات کو اکٹھا کیا گیا جمعۃ المبارک کے دن۔ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے۔ 15-20 منٹ ایسے جمع رہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ تمام حضرات کے لیے کھانے کا انتظام ہے، معقول، برکت ہے، یہ لنگر ہے، لوگوں کی محبت اور تعاون وہ کرتا ہے، اس کا چکھ لینا ہی باعث برکت ثواب ہے۔ ملک کے معروف نعت خان، یقین کریں ان کے 2-3 پروگرام تھے، میں نے مسجد میں بیٹھ کے کہا، میں نے کہا عزیز بھائی یہ میری اپنی آبائی مسجد ہے، مرکز ہے ہمارا، جہاں سے ہمیں قرآن کی گھٹی ملی ہے، جہاں سے ہمیں اللہ اکبر دیوبند کا فیض ملا ہے، ہماری روحانی باپ کی مسجد ہے، تو آپ اس نے نہ کی۔ قلعہ دار سنگھ کا پروگرام بھی آگے پیچھے کیا، وہ کھاریاں سے
اے مولوی صاحب آؤں گا. مولانا اسماعیل شجاع آبادی صاحب جمعہ برآمدید. مولانا اسماعیل صاحب شجاع آبادی یہ جمعہ جامع مسجد قدیم میں کتنے بجے بیان شروع ہوگا؟ 1:30 بجے بیان شروع ہوگا. جتنا بھی پھر وہ چاہیں مولانا اسماعیل صاحب شجاع آبادی انشاءاللہ وہ جمعہ پڑھائیں گے جامع مسجد قدیم کے اندر، اور جمعہ انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق ہوگا. اب آپ اسی طرح بیداری کا ثبوت دو گے آخر تک میرے بھائی؟ کون کون شاہ صاحب کو سنے گا انشاءاللہ تعالی؟ آپ کا ایمان پہلے تازہ مزید تازہ ہوا. 15-20 منٹ کے لیے سارے بیٹھیں اور اپنی فجر کی نماز کو حوصلے کے ساتھ برقرار رکھے کہ انشاءاللہ حضور کی سیرت سنوں گا، نغمے سنوں گا، اور شاہ صاحب کی دل کھول کر خدمت بھی آپ نے کرنی ہے تاکہ ان کا آنا ہمارے لیے باعث برکت رحمت ہوتا ہے. تمام آنے والے نور مسجد سے، مسجد اعلیٰ سے، اور اسی طریقے سے مسجد طیب سے، مسجد رحمانیہ سے، اور جہاں جہاں کی مسجد قدیم سے، دعا کے بعد کھانا یہ سارے حضرات الحمدللہ سے کھانا جہاں جہاں